کسی نے کیا خوب کہا تھا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بادشاہت اور حکمرانی ایک ایسا نشہ ہے جو کسی کو ایک بار لگ گیا پھر مرتے دم تک یہ چین نہیں دیتا۔ ہمارا ارادہ تھا آج صبح ہی صبح شہر لاہور میں سوئے ایک بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا۔ جیسا میں بتا رہا تھا کہ بادشاہی اور حکمرانی یہ ایک ایسا نشہ ہے جو کبھی اترتا نہیں ہے، لیکن آج ہم دو بادشاہوں کی بات کریں گے۔ ایک بادشاہ وہ تھا جو گردن اور جسم کا بادشاہ تھا، اور ایک ایسا بادشاہ جو دلوں کا بادشاہ تھا۔ ہاں، دلوں کا بادشاہ کون ہوتا ہے اور گردنوں کا بادشاہ کون ہوتا ہے، یہ اس آج کی مختصر ویڈیو میں چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں انارکلی کے اندر سوئے ہوئے خاندان غلامہ کے عظیم سپوت قطب الدین ایبک کے پاس۔ 1206 کے اندر دہلی کے اندر پہلی مسلم حکومت کا آغاز کرنے والے، جی یہ وہ تھے جو ترکی سے بکتے بکاتے مختلف ہاتھوں کے اندر آئے اور وہاں سے جو ہے وہ تخت دہلی اور تخت لاہور تک پہنچے۔ یہ مقبرہ ہے قطب الدین ایبک کا، جو خاندان غلامہ میں سے پہلا مسلم بادشاہ تھا اور جس نے تخت دہلی پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو یہاں صرف ہمیں ایک کوئی صفائی کرنے والا آدمی ملا، اس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں نہ تھا۔ خیر، ہم نے فاتحہ پڑھی اور وہ تمام ماضی کے جھروکے جن کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہم اسے آگے نکلتے ہوئے دلوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ لیجئے جی، یہ دلوں کے بادشاہ ہیں اور جنہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ ایک وہ بادشاہ تھا جس نے 1206 میں حکومت قائم کی اور راؤنڈ اباؤٹ یہ 800 سال کا جو ہے وہ سفر ہے اس وقت اس کو دنیا سے گئے ہوئے، اور یہ قریب ہی دلوں کا بادشاہ ہے جس کو 1000 سال ہونے والا ہے اس جو ہے وہ دنیا سے گئے ہوئے۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم وہاں پہنچے اور اسے دنیا فیض عالم حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم یہاں پہنچے تو یہ چونکہ صبح کا ہی وقت تھا تو بہت سارے لوگ یہاں آرام کر رہے تھے۔ ساری رات کے تھکے ہوئے بہت سارے مزدوری کے بعد جو ہے وہ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر لیٹ جاتے ہیں۔ وہ جو ہم سنا کرتے تھے کہ خانقاہی نظام میں جو ہے وہ لوگوں کی روح اور جسم دونوں کی جو وہ آرام اور سکون کا سامان ہوتا تھا، وہ ہمیں خیر فیض عالم کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں لوگ جو ہے وہ تھکے ہارے سوئے ہیں اور انہیں یہ امید بھی ہے کہ صبح اٹھیں گے تو پھر ہمیں لنگر کی صورت میں جسمانی تسکین کا سامان بھی ہوگا۔ ہم سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور یہاں لوگوں کا جو ہے وہ آنے جانے والوں کا بھی جمع غفیر تھا۔ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ وضو کر رہے تھے اور اپنے انداز سے آ جا رہے تھے۔ گرمیوں میں راتیں چونکہ چھوٹی ہوتی ہیں تو لوگ جلدی تھک جاتے ہیں، تو خیر یہ یہاں پر جو ہے وہ اکثر مزدور طبقہ ہوتا ہے جو دائیں بائیں کام کر کے اپنے بچے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ شہر لاہور کا رخ کرتے ہیں اور پھر اپنی تھکان دور کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں پانی کی تقسیم کاری شروع تھی اور یہاں سے ہوتے ہوئے ہم آگے پہنچے۔ چونکہ یہ آپ کو دائیں بائیں جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ چونکہ یہاں مرمتی کام جاری ہے اور کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ یہاں ہم پہنچے، فاتحہ پڑھی اور دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی جو دلوں کی حکمرانی ہے وہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے۔ سلطان بناوے او ساڈا داتا علی ہے جویں